ایک دفعہ کا ذکر ہے، صحرا میں ایک سلطنت تھی۔ وہاں ایک غریب درزی تھا جس کا بیٹا الادین تھا۔ وہ پورا دن بازار میں اپنے بندر ابو کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا۔ بدقسمتی سے جب وہ 16 سال کا ہوا، اس کے بعد چل بسے۔ امی آپ فکر مت کریں، میں خود دکان پہ کام کر کے پیسے کماؤں گا۔ اور الادین نے اپنے والد کی دکان پہ کام کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن ایک اجنبی اس کی دکان پر آیا۔ میرے پیارے الادین، تمہارے والد کے انتقال کے بارے میں سنا۔ میں اس وقت شہر میں نہیں تھا۔ میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، کون ہیں آپ؟ میں تمہارا چچا ہوں۔ میں کافی عرصے سے ملک سے باہر تھا۔ جی چچا، میں نے آپ کے بارے میں والد صاحب سے سنا تھا۔ میں تمہیں ایک خفیہ جگہ لے جانا چاہتا تھا جہاں چھپا ہوا خزانہ ہے۔ چلو گے میرے ساتھ؟ کیوں بچے؟ خزانہ؟ چلیے چلتے ہیں چاچا۔ الادین اونٹ پر سوار ہوا اور وہ سفر پر نکل گئے۔ وہ کافی دن تک چلتے گئے۔ آخر کار وہ 2 پہاڑوں کے پاس پہنچے جس کے درمیان مشکل راستہ تھا۔ یہ ہے وہ جگہ، جاؤ جا کر کچھ لکڑیاں لے کر آؤ، آگ لگانی ہے۔ جیسے ہی آگ جلی، اس آدمی نے آگ میں پاؤڈر پھینکا اور جادوئی منتر پڑھنے لگا۔ اچانک زمین لڑکنے لگی اور الگ ہو گئی۔ زمین میں سے ایک سفید پتھر نکلا جس کے اوپر انگوٹھی رکھی تھی۔ ارے چاچا، یہ کیا ہے؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ارے ڈرو مت، بس وہی کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ اس پتھر کے نیچے خزانہ چھپا ہے جو تمہارا ہو جائے گا۔ اس کے لیے وہ کرو جو میں بتا رہا ہوں۔ پہلے یہ انگوٹھی پہنو۔ الادین نے جیسے ہی انگوٹھی پہنی، پہاڑ ہٹا اور اس کے نیچے ایک سیڑھی نظر آئی۔ اس سیڑھی کے آخر میں تمہیں ایک باغ نظر آئے گا۔ اس کے بیچ سے گزر جانا بغیر کسی چیز کے ہاتھ لگائے ہوئے، ورنہ تم مر جاؤ گے۔ چلتے جانا جب تک کہ اس جگہ نہ پہنچ جاؤ جہاں ایک جلتا ہوا چراغ رکھا ہوا ہے۔ اس کا تیل نکال دینا اور میرے پاس لے آنا۔ یہ انگوٹھی تمہاری ہر خطرے سے حفاظت کرے گی۔ الادین بہت احتیاط سے بغیر سنہری دیواروں کو ہاتھ لگائے نیچے اتر گیا۔ یہاں ایک خوبصورت پھلوں کا باغ تھا۔ کتنے لذیذ پھل! الادین کو بہت بھوک لگ رہی تھی۔ وہ بغیر پھل توڑے رہ نہیں سکا۔ جیسے ہی اس نے سیب توڑا، وہ ایک ہیرے میں تبدیل ہو گیا۔ ارے واہ! پھر اس نے کچھ انگور توڑے جو موتیوں میں بدل گئے۔ الادین جتنے پھل جمع کر سکتا تھا اس نے کیے۔ جلد ہی اس کو وہ چراغ نظر آیا۔ اس نے اس میں سے تیل نکالا اور جواہرات کے اوپر رکھ دیا۔ الادین سیڑھیوں کے پاس گیا جہاں اس کا چاچا بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ادھر آؤ، مجھے چراغ دو۔ چاچا، خزانہ زیادہ ہے، نیچے آ کے تھوڑی مدد کر دیں۔ بے وقوف لڑکے، یا تو مجھے چراغ دو یا ہمیشہ یہیں پڑے رہنا۔ اپنے غصے میں جادوگر نے کوئی منتر پڑھا اور پتھر کا دروازہ بند ہو گیا۔ الادین اس گھر میں اکیلا قید ہو گیا۔ چاچا، چاچا، مجھے باہر نکالے۔ چاچا، چاچا، مجھے اس آدمی پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ الادین کافی دن تک روتا رہا کہ کوئی اس کو بچانے آئے، مگر کوئی نہیں آیا۔ ارے کوئی مجھے یہاں سے باہر نکالے، کوئی میری مدد کرے۔ اپنی خواہش بولتے ہوئے الادین نے اپنی انگوٹھی کو ہاتھ لگایا اور اچانک وہ اپنے گھر پہنچ گیا۔ تم اتنے دن سے کہاں تھے؟ میں نے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا پر تم نہیں ملے۔ الادین نے پوری کہانی اپنی ماں کو سنائی اور وہ سارا خزانہ دکھایا جو اس نے جمع کیا تھا۔ یہ تو بہت ہی پرانا چراغ ہے۔ اس نے چراغ کو رگڑ کر صاف کیا۔ اچانک اس میں سے بہت بڑا جن نکل آیا۔ خاتون، مجھے اپنی خواہش بتائیں، میں آپ کا غلام ہوں کیونکہ آپ کے ہاتھ میں چراغ ہے۔ الادین اور اس کی ماں کافی حیران ہوئے۔ ماں نے پھر جن سے دعوت کے لیے کہا کیونکہ وہ کافی دن سے بھوکے تھے۔
अचानक जिन ने काफी सारी चांदी की प्लेटें टेबल पे लगा दी और हर प्लेट में लजीज खाने गैब से आने लगे, जैसे भुना हुआ गोश्त, मिठाइयाँ और बहुत कुछ। अलादीन और उसकी माँ ने पेट भर के खाना खाया। माँ ने बाजार जाके चांदी की प्लेटें बेच दी और उनके बदले जरूरत की चीजें खरीद लीं। एक दिन अलादीन और अबू बाजार से गुजर रहे थे कि अचानक उन्होंने एक ऐलान सुना। सब अपनी अपनी दुकानें बंद कर दे और रास्ता खाली कर दे। किसी ने भी शहजादी की तरफ देखने की कोशिश की तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। शहजादी? मैंने तो कभी नहीं देखा उनको, लेकिन आज तो मैं देख के रहूंगा। अलादीन डब्बों के पीछे छुप गया। फिर शहजादी पेलनगोइन आई। वो अपने पर्दे के पीछे से देख रही थी। अलादीन उनकी खूबसूरती देख के दीवाना हो गया। अरे वाह, इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। मैं तो इसी से शादी करूंगा। वो जल्दी जल्दी घर पहुंचा और अपनी माँ को अपनी प्यार की कहानी सुनाई। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि शहजादी से तुम्हारी शादी होगी? सुल्तान को पता चल गया तो तुम्हारी पिटाई करवा देंगे। मैं सब चीज के लिए एकदम तैयार हूँ। आप सिर्फ महल में मेरा रिश्ता ले जाएं और तोहफे के तौर पे कुछ हीरे जवाहरात भी ले जाएं। माँ ने कुछ हीरे मलमल के कपड़े में रख दिए और सुल्तान के महल पहुंच गईं। सुल्तान के सिपाहियों ने उन्हें दरवाजे पे रोक लिया, मगर सुल्तान को तजस्सुस हुआ कि आखिर मलमल के कपड़े में है क्या। आने दिया जाए उसको। शुक्रिया हुजूर, मैं अपने बेटे की शादी के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आई हूँ। मेरे बेटे को आपकी बेटी से प्यार हो गया है। ये तो मेरी बेटे की शान में गुस्ताखी होगी अगर वो तुम्हारे गरीब बेटे के साथ जिंदगी गुजारे। वैसे तुम इस मलमल के कपड़े में क्या लाई हो? उन्होंने कपड़े को खोलकर खास फल जैसे हीरे दिखाए। मैंने आज तक इतने खूबसूरत हीरे नहीं देखे। मैं काफी खुश हुआ, मगर इससे पहले कि मैं रिश्ते की बात पक्की करूं, तुम्हारे बेटे को अपनी काबिलियत बतानी होगी। उसको 40 सोने के थाल में इसी तरह के हीरे लाने होंगे। वो गुलाम जिन्होंने बेहतरीन लिबास पहने होंगे, एक एक थाल उठाए होंगे। जी बिल्कुल हुजूर। माँ ने घर जाके अलादीन को सुल्तान की शर्त के बारे में बताया। कोई मसला ही नहीं। अलादीन ने चिराग रगड़कर जिन से मदद मांगी। जिन ने घर गुलामों से भर दिया और उनके हाथों में हीरे मोतियों के थाल थे। ये सब आप सुल्तान के पास ले जाएं। इस दफा वो जरूर खुश होंगे। तुमने मुझे फिर से खुश कर दिया, मगर तुम्हारे बेटे को एक आलीशान महल बनाना होगा जिसमें मेरी बेटी उसके साथ रह सके। माँ ने घर जाके अलादीन को सुल्तान की दूसरी शर्त बताई। उसने फिर चिराग रगड़ा और जिन से मदद मांगी। जिन